بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میرا مسلمان بھائی، میرا امتی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر میں لگنے والے کانٹے کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، او ابو ذر غفاری، او معاذ بن جبل، او میری امت کے سارے لوگوں، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور جب غلطی کبھی ہو بھی جائے تو اپنی غلطی کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو، جس نیکی کے ذریعے سے تمہاری غلطیاں مٹا دی جائیں گی۔ اب اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اب چلو پہلے غلطی کرو اور اس کے بعد نیکی کرو، یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ پہلے یہ سوچتے ہو کہ پہلے لاؤ غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی نیکی کر لیں گے، گناہ مٹا دیا جائے گا، اگر دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جان کب قبض کر لی جائے، روح کب نکال لی جائے، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، کب اس کو فرشتہ لے کر چلا جائے۔ اگر آپ یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ بعد میں نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، بعد میں توبہ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا، میرے بھائیوں شیطانی وسوسے کے شکار ہو چکے ہو۔ کس کی گارنٹی ہے اور کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا، آپ گناہ کرنے کے بعد ہی زندہ رہو گے؟ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو دنیا سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے، کوئی طوائف خانے میں مر گیا، کوئی شراب خانے میں مر گیا، کوئی زناکاری کرتے ہوئے مر گیا، کوئی بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا، بےمانی کرتے ہوئے مر گیا۔ انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس گناہ کے بعد ہمیں نیکی کرنے کے لیے زندگی ملے گی۔ اور اگر زندگی مل بھی جائے کہ ہاں آدمی گناہ کر لیا، اس کے بعد اسے موقع بھی مل گیا، زندگی بھی مل گئی، تو کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی؟ اور اگر چلو آپ کو زندگی بھی مل گئی، نیکی بھی کرنے کا موقع مل گیا، پھر اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ آپ نے جو نیکی کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ جب تک قبول نہ فرمائے گا وہ گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کہ پہلے گناہ کریں بعد میں نیکی کریں تاکہ گناہ کے آثار مٹا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان گناہوں کے بارے میں کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو انسان ان نیکیوں کو کر کے گناہوں کے آثار کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہے، گناہ ہو جائے تو بعد میں نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرے۔ آئیے ایک سمپل میں دیتا ہوں، اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ کفارہ، حدیث نمبر 526، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان انسان ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میرے اندر جذبات بھی احساس بھی ہیں، اے اللہ کے نبی ایک شہزادی پہ میری نگاہ پڑ گئی، ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، وہ مجھے اچھی لگنے لگی، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی ہے، اے اللہ کے نبی اس لڑکی کو میں نے کس کر دیا ہے، اے پیارے پیغمبر جو سزا ہو آپ مجھے دے دیجئے، جو سزا آپ کے دین میں بتائی گئی ہو سزا میرے اوپر لاگو کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کے انتظار میں رک گئے۔ اتنے میں قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نازل ہوتی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے اللہ کے بندے نماز قائم کیا کر، عبادات کیا کر، رات میں نماز پڑھا کر، صبح و شام میں نماز پڑھا کر، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے،
नेकियां गुनाहों को लेके चली जाती हैं, नेकियां गुनाहों के आसार को मिटा देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत पढ़कर उस सहाबी को सुना दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यियात, कि नेकियां इंसान के गुनाहों को मिटा देती हैं। सहाबी फरते मोहब्बत में खुशी में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये कुरान की आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है, मेरे सवाल के जवाब में नाजिल हुई है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ तेरे लिए नाजिल हुई है, और बल्कि मेरी पूरी उम्मत के लिए नाजिल हुई है। यानी मेरी उम्मत में से जिसने भी ये काम कर लिया हो, कोई गुनाह उससे सरजद हो गया हो, बाद में वो नमाज पढ़ लिया करे, नेकियां कर लिया करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देगा, उसकी खताओं को मिटा देगा, उसकी गलती को माफ फरमा देगा। ये सारे के सारे सगीरा गुनाह के बारे में बात हो रही है। इन नेकियों के जरिए से तौबा के अलावा जो बाकी नेकियां बताई गई, इससे सगीरा गुनाह सिर्फ माफ होंगे, छोटे गुनाह माफ होंगे, बड़े गुनाह नहीं माफ होते। यह हदीस पाक जो आपके सामने पेश की गई, इसमें साफ दलील है सही बुखारी की और कुरान करीम की आयत की कि इंसान अगर गलती हो जाए, बाद में वो तौबा कर ले और बाद में उसके कोई नेकी कर ले, तो इंशाअल्लाह उसकी गलतियों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। अगर कबीरा गुनाह किया है तो तौबा जरूरी है, और अगर सगीरा गुनाह हुआ है उससे, तो इंशाअल्लाह बाकी जो नेकियां करता हूं नेकियों से ही उन गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी है नमाज के पाबंद हो। आपने सुना वजू का कितना बड़ा सवाब है, आपने सुना नमाज का और नमाज के लिए पैदल मस्जिद जाने का सवाब, इंतजार करने का सवाब, उम्रे का सवाब, हज का सवाब, तरह तरह का सवाब है, जिक्र व अज़कार का सवाब है। ये सब इसीलिए होते हैं कि जाने अनजाने में जो छोटे छोटे गुनाह होते रहते हैं वो माफ हो जाए। सहीहैन की रिवायत है, अल्लाह ताला हमारे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है। इस रिवायत को सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है जब हम और आप गलती करते हैं ना, गुनाह, मायूस बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि अब हम तो नहीं बख्शे जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है जब मेरा बंदा कोई गुनाह कर बैठता है, गुनाह कर बैठा है, कोई कबीरा गुनाह हो गया या कोई सगीरा गुनाह कर बैठा, फिर वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है रब्बी इन्नी अमिलतु ज़म्बन फग़फिरली, ऐ मेरे मौला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने गुनाह कर दिया है, मैं उस गुनाह की बख्शिश तुझसे चाहता हूँ। ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, अल्लाह मुझे मेरी खता को माफ फरमा दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह के बाद अल्लाह से कहता है रब्बी इन्नी अमिलतु ज़म्बन फग़फिरली, ऐ अल्लाह गलती हो गई माफ फरमा दे, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अलिमा अब्दी अन्न लहू रब्बन यग़फिरु ज़म्बा व याख़ुज़ु बिज़्ज़म्बी, मेरे बंदे ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद इसको मालूम हुआ कि एक रब है जो आसमानों के ऊपर है, वो गुनाहों को माफ भी करने वाला है और गुनाहों की वजह से इंसान को सजा भी देने वाला है, और मुझसे मेरा ये बंदा भीख मांग रहा है, मुझसे मगफरत मांग रहा है, बख्शिश मांग रहा है, मैंने अपने बंदे को माफ फरमा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर इंसान दोबारा गुनाह करता है, फिर कहता है रब्बी इन्नी अमिलतु ज़म्बन फग़फिरली, ऐ मेरे मौला मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अलिमा अब्दी अन्न लहू रब्बन यग़फिरु ज़म्बा व याख़ुज़ु बिज़्ज़म्बी, मेरे बंदे को मालूम है एक उसका रब है जो गफूर है, गफ्फार है, जो माफ करने वाला है, इसलिए वो गुनाह करने के बाद मुझसे बख्शिश मांग रहा है। चल मेरे बंदे, मैंने तुझे फिर भी माफ कर दिया। फिर तीसरी बार बंदा गुनाह करता है, फिर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ मेरे मौला गुनाह हो गया माफ फरमा दे। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदे को मालूम है कि मेरा रब बहुत माफ करने वाला है, फिर से माफी मांग रहा है, जा मेरे बंदे तुझे फिर से मैंने माफ कर दिया। चौथी बार गुनाह करता है, चौथी बार भी वो अल्लाह से कहता है रब्बी इन्नी अमिलतु ज़म्बन फग़फिरली, ऐ मेरे मौला मुझसे गलती हो गई माफ फरमा दे। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे अगर तेरा यही हाल है तो जा जो तेरी मर्जी में आए कर, फल्यफ़अल मा यशा, मैंने तुझे माफ फरमा दिया। इस हदीस का मतलब उलमाए किराम ने ये लिखा है, इस हदीस का मतलब ये कि जब तक बंदा गुनाह के बाद तौबा करता रहेगा अल्लाह ताला उसे माफ करता रहेगा।
او اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تم سے 1000 بار گناہ ہو, 1000 بار اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہر بار پیار سے معاف کرنے کو تیار ہے. آج اگر ایک غلطی ہو جائے, باپ کی نافرمانی ہو جائے, باپ تمہاری غلطیوں کو معاف تو کر دے گا, لیکن باپ کبھی کبھی موقع پہ تمہیں لان تان بھی کرے گا, تمہیں تانا بھی دے گا, تمہیں ڈانٹے گا بھی, پھٹکارے گا بھی, تم سے چہرہ بھی پھیر لے گا, تم سے اپنا رہنا سہنا الگ کر لے گا. ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی دے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن رب العالمین ہمارا وہ رب ہے, ایک نہیں 1000 مرتبہ گناہ ہو جائے, ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں, بخشش کی دعا کریں, اللہ ہر بار معاف فرمائے گا. جب بھی گناہ ہو توبہ کرتے رہیں. اگر دل میں یہ وسوسہ آتا ہے, دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بار بار گناہ کر رہا ہوں, مجھ سے خطا تو بار بار ہو رہی ہے, یہ گناہ تو میں 1000 بار کر چکا ہوں, اب میں توبہ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے شرم آنے لگی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ اللہ کی قسم شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. کبھی بھی توبہ کرنے کے معاملے میں دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ اللہ سے جب مانگوں گا تو اللہ رب العالمین کیا سوچے گا میرے بارے میں. نہیں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے, کہتا ہے میرا بندہ گناہ کر کے میری طرف اگر ایک بار رشتہ آئے گا تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے جاؤں گا. میرا بندہ گناہ کر کے میری طرف اگر چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف جاؤں گا. میرا مولا, میرا پروردگار غفور ہے, غفار ہے, رحیم و رحمان ہے, وہ اللہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے. ہم معافی مانگے تو صحیح, ہم گناہوں کی توبہ کریں تو صحیح, 1000 بار گناہ ہو جائے کبھی مایوس نہ ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا اللہ عز و جل نے, اے میرے پیغمبر میرے پیارے پیارے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ پہ گناہ کر لیے, اپنی زندگی میں بڑے کالے کارنامے کر لیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. سچ فرمایا میرے نبی نے, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اے میرے بھائی, اے معاذ, اے ابو ذر, جب گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرنا, گناہ کے آثار مٹا دیے جائیں گے. سب سے بڑی نیکی استغفار, توبہ. یہ دوسری نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تیسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. تقوی اختیار کیے ہو, پرہیزگار انسان ہو, غلطی ہو گئی کچھ تو نیکی کر کے اس غلطی کو ختم کر لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو گیا. لیکن ہاں, تم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہو, بھائی بہن ماں پڑوسی دوست احباب رشتہ دار, ان سب کے درمیان تمہارا رہنا ہوتا ہے. ہمارے تعلقات صرف اللہ سے تو نہیں ہیں, اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم رہتے. حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے, حقوق العباد بھی ہمیں ادا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ تقوی اور متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو نماز روزہ کرے, جو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے, صرف وہی متقی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کی معراج یہ ہے کہ انسان اخلاق مند ہو, انسان کا اخلاق و کریکٹر بھی صحیح ہونا چاہیے. مسجد میں جا جا کے سجدے تو کر لیے, پیشانی پہ گھٹے تو بن گئے, اللہ رب العالمین سے دعائیں تو بہت کر لی ہیں, لیکن ماں کا دل دکھائے بیٹھے ہیں, باپ کو ستائے بیٹھے ہیں, بیوی کو مارے بیٹھے ہیں, بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں, بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سب حقوق العباد ہیں. انسان کو یہاں سے اپنے اخلاق کے کردار کی درستگی کے لیے عمل کرنا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ کریکٹر اس کا اچھا ہو. آج ہماری غلطی ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے باہر اپنا اخلاق صحیح کر لیتے ہیں, لیکن گھر کے اندر وہی بگڑائل, وہی ہماری چال ڈھال ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اخلاق کے کردار کو, اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کریے. سب سے پہلے اپنی بیوی کی نگاہوں میں اچھا بنیے, بیوی کے لیے اخلاق مند بنیے, اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بنیے, اپنی ماں کے لیے ایک بہترین بیٹا بنیے, اپنے باپ کے لیے ایک وفادار
सपूत बनिए, अपने भाइयों के लिए एक वफादार भाई बनिए, एक मुआविन मददगार भाई बनिए। यहाँ से अखलाक की तालीमात की शुरुआत होती है। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करिए, गरीबों मिस्कीनों की देखभाल करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, ऐ मुआज और ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, लोगों के साथ तुम बेहतरीन सुलूक करना, बेहतरीन सुलूक से पेश आना। आज अखलाकी गिरावट किस हद तक है आपको अंदाजा नहीं है। लोगों ने मुस्कुराकर मिलना छोड़ दिया, एक मिनट निकाल कर किसी परेशान हाल की परेशानी को सुनना छोड़ दिया। अगर इस दौर में जहां हर इंसान मुसीबतों से घिरा है, हर एक के पास बहुत सारे गम हैं, परेशानियां हैं, अगर हम एक दूसरे की परेशानियों को सिर्फ सुनना शुरू कर दें कि हाँ भाई अगला परेशान है, वो अपनी परेशानी बयान कर रहा है, बजाय उसके डांटने और उसको डपटने, उसकी सरजनिश करने के, लानत मलामत करने के बजाय सिर्फ उसकी परेशानी को आप सुन लो, यकीन मान लियो साइकोलॉजी कहती है कि उस इंसान की मुसीबत कम हो जाती है। और अगर स्पेशल औरत है, औरत की बात को सिर्फ आप सुन लीजिए, उसकी मुसीबत ही खत्म हो जाती है, हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाज दफा आपको हल करना पड़ेगा, वरना अक्सर व बेशतर बस औरत की मुसीबत और परेशानी जो वो बयान कर रही है आप सुन लो, वो समझती है कि आपने हल कर दिया। ऐसी बनाई गई है। आज हमने किसी की मुसीबत को सुनना छोड़ दिया, सुनते ही नहीं। किसी की परेशानी मुसीबत को जब हम सुनते हैं दिल नर्म होता है, और जब तक दिल नर्म नहीं होगा किसी के लिए मदद का हाथ कभी भी बढ़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तालीम देते हुए इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल बिर्र की रिवायत है 2626, अल्लाह के नबी फरमा रहे ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया। ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी भी नेकी को तुम हक़ीर न समझना। जब भी नेकी का मौका मिले, छोटी नेकी हो बड़ी नेकी हो तो कर गुजरना, कभी उसके लिए टाल मटोल न करना, कभी उसको हक़ीर न समझना कि ये 10 रुपया मैं दूंगा तो इससे क्या होने वाला है, ये 1 रुपया मैं खर्च करूंगा तो इससे क्या होने वाला है, एक गरीब को एक चाय पिलाऊंगा तो उससे क्या होने वाला है, ये फला मुसाफिर जा रहा है इसे एक लुकमा खाना खिला दूंगा क्या होने वाला है, फला साहब जा रहे हैं इनसे मुसाफा कर लूंगा तो क्या होने वाला है, फला साहब से बहुत जमाना हो गया बात नहीं हुई है, कॉल करके हाल पूछ लूंगा तो क्या होने वाला है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। मेरे नबी बयान फरमा रहे ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, नेकियों में से किसी भी नेकी को हक़ीर न समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तल्क़, प्यारे पैगंबर बयान फरमाते हैं अपने भाई से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ये भी एक नेकी है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं एक इंसान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कहता है और साथ में इस्माइल कर दे, मुस्कुरा दे, अल्लाह ताला उसको नेकियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, कदम कदम पे नेकियां करने का हमें मौका मिलता है, हम नेकियां साये कर देते हैं। छोटी छोटी नेकियों को जमा करो, कल क़यामत के दिन ये नेकियां बड़ी कीमती हो जाएंगी। जब माँ की नेकी भी तुम्हें ना मिलेगी, जब बाप की नेकी भी ना मिलेगी, अपने खुद के बच्चों की नेकियां भी तुम्हें ना मिलेंगी, सबकी अपनी अपनी दुनिया होगी, सब अपनी अपनी नेकियां लेके अल्लाह के बारगाह में जाएंगे। कल हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी। लिहाजा ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, किसी भी नेकी को हक़ीर न समझे। अपने मुसलमान भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, मुस्कुरा कर मिलना भी एक नेकी है। आज इस नेकी को भी हमने छोड़ दिया है। अब आप सोचिए एक इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट किस हद तक जा सकती है। आदमी इतना ज्यादा मनहूस हो जाए कि किसी से मुस्कुरा कर मिलना भी अपने लिए ऐब की चीज समझता हो। इससे ज्यादा बुरा इंसान कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, एक नेकी है और यकीन मानिए अगर गांव के लोग, समाज के लोग, एक तबके के लोग आपस में ऐसे मुस्कुरा कर मिलना शुरू कर दें, बहुत सारी दिल की कदूरतें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी दिल की नफरतें खत्म हो जाएंगी। और अगर वक्त निकाल कर एक कॉल 15 दिन 20 दिन पे हम कर लिया
کیا کریں، رشتہ داری باقی رہ جائے گی، دوست احباب کا پورا جمگٹا بنا رہے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتے بنانے کے لیے لوگوں پر خرچ کرو، ہاں وہ ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آج کے وقت میں کسی کو آپ ٹائم دے رہے ہو، کسی سے مسکرا کر مل رہے ہو، دو جملے اس سے پیار کے بول لے رہے ہو، اللہ کی قسم ہے رشتہ بچانے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، جو آج کے دور میں لوگ مشغول اور بزی ہونے کے نام پہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، یہ اخلاق کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی اخلاق کی ایک تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَيْتَ اللَّحْمَ، اگر تم گوشت خریدو یا اپنے گھر کے اندر ہنڈیے کے اندر گوشت بناؤ تو سالن زیادہ کر لینا، تھوڑا شوربہ بڑھا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس شوربے کو اپنے پڑوس کے ہاں پہنچا دینا، زیادہ نہیں، ایک لپ، ایک بار جو ہم نکالتے ہیں نا اسپون سے بڑے والے، اتنا نکال کے اپنے پڑوس کے گھر پہنچا دینا، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور یہی اخلاق ہے، یہی ہمارا کردار ہے، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، یہی مسلمانوں کی شان ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیے، لوگ گھر جب بناتے تھے تو اپنے گھر کے بغل میں یا پیچھے کے سائیڈ میں بھی دروازہ رکھتے تھے، اور اس دروازے کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اتفاق سے شکر نہیں ہے چینی چائے بنانے کے لیے، دودھ نہیں ہے چائے بنانے کے لیے، یا مہمان کو کھانا بنانے کے لیے کوئی اہم چیز مرچ مسالہ نہیں ہے، تو اس پیچھے والے دروازے سے نکل کر پڑوس کے گھر چلے جائیں، اس کے یہاں سے مرچ بھی لوگ مانگ لیتے تھے، اس زمانے میں لوگ شکر بھی مانگ لاتے تھے۔ اللہ کے قسم اب وہ نہ دروازے رہے، نہ مانگنے کا یہ رواج رہا، نہ کوئی دینا چاہتا ہے۔ اگر ایک دو بار کسی نے مانگ لیا تو لوگ اسے ہی حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کے گھر میں نمک کا انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں مرچ نہیں آ پا رہا، اس کے گھر میں شکر نہیں آ پا رہا ہے، پڑوسیوں کی کون کیسے مدد کرے گا؟ اللہ کے نبی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے کہ تم بازار سے جب گوشت خریدو، کبھی مارکیٹ میں مچھلی گوشت خریدتے ہوئے پڑوسی کا دھیان نہیں آتا، پڑوسی تو دور کی بات ہے، خود کے ماں باپ جو الگ رہ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے الگ رہ رہے ہیں، گھر الگ ہے، چولہا الگ ہے، ان کا دھیان نہیں آتا، اپنے سگے بھائی کا دھیان نہیں آتا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا دھیان نہیں آتا، انسان کو پڑوسی کی کیسے یاد آئے گی؟ جبکہ اسلام کی شان کیا ہے کہ مارکیٹ میں گوشت خریدتے وقت مرد حضرات اور گھر میں چولہا جلاتے وقت میری مائیں اور بہنیں یہ یاد رکھا کریں کہ شوربہ بڑھا دے، یہ میرے نبی کی وصیت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، تاکہ کھانا تیار ہو جائے تو اکیلے نہ کھایا کرو، اس کی خوشبو سے محلے کے غریبوں کو پریشان نہ کیا کرو، اس کا تھوڑا سا شوربہ، تھوڑا سا سالن، ایک بوٹی گنی چنی تو اپنے پڑوس میں بھیج دیا کرو، پڑوسی بھی کھا لے گا، خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا، رشتہ برقرار رہے گا، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ پڑوسی بہت قیمتی چیز ہے، رشتے کو بچا کے رکھو، رشتے کو مضبوط کر کے رکھو، اخلاق بہتر ہوگا تو رشتے آپ کے اچھے رہیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بدترین انسان وہ انسان ہے جس کی بدتمیزی سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کون جائے اس کے ملنے کے لیے، یہ منہ کا بہت زبان منہ پھٹ انسان ہے، بد زبانی کرنے لگتا ہے، الل جلول بکنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اپنا راستہ بدل لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھول کے بھی کوئی کال نہیں کرنا چاہتا، کبھی اس سے کبھی بھول کے بھی میسج نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی ہماری ایسی کوئی طبیعت ہے، ایسا کوئی مزاج ہے تو اپنے مزاج کو بدلو۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں اس انسان سے زیادہ بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کی بدتمیزی کی وجہ سے، جس کی بدزبانی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان میں شیرینی پیدا کریں، اپنے آپ کو درست بنائیں، الفاظ کا صحیح انتخاب کریں، انداز کا صحیح انتخاب کریں، لوگوں کو اپنے قریب کریں، لوگوں سے اپنے دور نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی یہ تینوں نصیحتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو انسان اللہ کی نگاہ میں بھی عزت دار ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت دار ہوگا۔ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انسان تقوی اختیار کرے، نمبر 2 انسان کو
اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں کے بعد ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان ہے تو اپنے اخلاق کو صحیح کر لے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے رہے، اچھے کردار سے رہے۔ انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے، آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے۔ آج کے اس زمانے میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عزت دار ہو جائیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی عزت دار ہو جائیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے لیے آپ کو یہی 2 کام کرنے ہوں گے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے گناہ بھی ہو جائیں تو توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ زمین والوں کے دل میں محبت ڈال دے گا، آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہوگی، آپ کے بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، آپ کے دوست احباب بھی خوش ہوں گے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی آپ کو عزت ملے گی، اللہ کی نگاہ میں بھی عزت ملے گی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، جو 1 سے 1.5 لائن کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر میرے نبی نے موتیوں کو جمع کر کے ہم اور آپ کو دے دیا ہے، اسی لیے ہمارے نبی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ یہ تھی حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، حدیث نمبر 1987، جس کی شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ سب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک چکے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب نے جو بھی سنا ہے، کہا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین اس جلسے کو کامیاب فرما، اس کے منتظمین کو تو اجر عظیم عطا فرما، جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے، جو لوگ بھی اس کو دور سے لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کو تو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے، بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین نافرمان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں ان کو حقوق کی ادائیگی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے، اخلاق ہمارا نرالا ہو، ہمارا کردار صحیح ہو، ہم تقوی اور پرہیزگار تقوی والے اور پرہیزگار بنے۔ الہ العالمین ہم سے اگر خطائیں ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔